Christ, you are watching Women's Time with Anam Parvez. عزیزو، آج کی جو میری مہمان ہیں انہیں 2000 میں شالامار ہاسپٹل کی جانب سے برطانیہ بھیجا گیا تاکہ انفیکشن کنٹرول کا کورس کر سکیں، اور وہ بحیثیت انفیکشن کنٹرولر پاکستان کی پہلی انفیکشن کنٹرولر نرس بن کر واپس لوٹیں۔ 2001 میں پاکستان کی جانب سے انہیں بیسٹ نرس کا ایوارڈ اور گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ 2005 میں انہیں امریکہ میں واٹ اے نرس کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، ایک زبردست کردار کی حامل ہیں۔ عزیزو، مدرس ڈے کے اسپیشل موقع پر میں آج اپنی ہی ماں کو اپنے اس شو میں ویلکم کہتی ہوں۔ آپ نے اپنے کیریئر کی شروعات کیسے کی؟ میرے کیریئر کی شروعات میرے ایجوکیشن کے فوراً بعد ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ جب میں کلاس 10th کے ایگزام دے رہی تھی تو میرے گرینڈ فادر میو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ وہاں سے مجھے نرسز کو دیکھ کے بہت موٹیویشن ملی اور میرے گرینڈ فادر کی وش تھی کہ میں بھی ایسے ہی سفید یونیفارم پہن کے پریوں کی طرح ادھر ادھر اڑانے بھرتی پھروں۔ اس کے بعد پھر 69 میں جب میں نے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد میں کراچی چلی گئی۔ اپنے خاندان کی اجازت کے ساتھ میں نے اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا اور نرسنگ ٹریننگ میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پہ مجھے بے شمار مہربان دوست اور استاد ملے جنہوں نے میری پڑھائی میں میری بے حد مدد کی اور میری شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی تو میں نے فرسٹ پوزیشن پورے سندھ میں حاصل کی، اور اس وقت سندھ میں بھٹو صاحب کا ایک رسالہ نکلتا تھا طبین جولا، اس وقت اس میں میرا ایک انٹرویو چھپا تھا جس میں انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اور میری بڑی انٹرویوز اس میں شائع ہوا، میری لائف ہسٹری اس میں شائع کی گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، تھرڈ ایئر کلیئر کر لیا، پھر فورتھ ایئر میں نے سندھ بورڈ کو ٹاپ کر لیا۔ اس کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے اسپیشلائزیشن کی آفر آئی، وہ بھی فلسطین سے۔ یہ فلسطین کی یونیورسٹی سے جا کے میں چلڈرنس اینڈ مدر کے لیے کوئی اسپیشلائزیشن ٹریننگ کر کے لوٹوں۔ گورنمنٹ آف سندھ نے اس وقت یہ سب کچھ ارینج کیا، لیکن اپنی ذاتی اور گھریلو وجوہات کی بنا پہ میں نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ میری مدر اس وقت بہت بیمار تھیں، اس لیے میں نے اس پروگرام کو ڈراپ کر دیا۔ اس کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں واپس، میری ٹریننگ ختم ہو گئی اور میں واپس لاہور آ گئی۔ میری مدر کا انتقال ہو گیا، یہ 83 کی بات ہے۔ پھر کافی عرصہ میں کیتھولک مشن کے ساتھ وابستہ رہی، 2-3 سال میری ایبٹ آباد بشپ سائمن پریرا کے ساتھ میری پوسٹنگ رہی۔ وہاں پہ ہم لوگ جاتے تھے پہاڑی علاقوں میں، لوگوں کو تھائرائڈ اور ٹی بی کی ٹریٹمنٹ دیتے تھے۔ وہ ان کی ایک NGO تھی جس کو میں لیڈ کر رہی تھی اس وقت۔ میں تقریباً 2 سال تک ان کے ساتھ وابستہ رہی، پھر میں واپس آ گئی۔ فیصل آباد میں میرے فادر کی پوسٹنگ تھی تو میں اپنے گھر واپس آ گئی، کیونکہ میرے فادر بہت اکیلے تھے تو ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت تھی۔ دین اس کے بعد میری مدر آن بیڈ تھیں اور میں اس سلسلے میں گھر کے علاوہ اور کہیں کا سوچ بھی نہیں تھی سکتی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور اپنے گھر کو نگلیکٹ کروں، اپنی ماں کو چھوڑ دوں۔ پھر اس کے بعد میری شادی ہو گئی، میرے پیرنٹس نے میری شادی کر دی تو اب میں لاہور آ گئی۔ لاہور آ کر میں نے شالامار ہاسپٹل جوائن کر لیا اور وہاں سے میرے کام کا آغاز ہو گیا۔ پریکٹیکل لائف میں نے شالامار ہاسپٹل سے سٹارٹ کی، یہ 1982 کی بات ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت کا پہیہ گزرتا رہا، میرے 3 بچے آگ ہو گئے اور میں اپنے بچوں میں اور اپنے کام میں بہت مصروف رہی۔ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں نے کام کیا، بہت ایمانداری کے ساتھ۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خداوند نے مجھے بہت عروج بخشا۔ اسی سلسلے میں شالامار ہاسپٹل میں ایکسچینج نرسنگ پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ وہ انگلینڈ کے ساتھ تھا کہ انگلینڈ سے 2 نرسز پاکستان آتی تھیں اور پاکستان سے 2 نرسز جو بیننگٹن ہاسپٹل لندن میں جاتی تھیں۔ وہاں تقریباً 3 سے 6 مہینے تک کی ٹریننگ ہوتی تھی اور وہ میں نے بہت کامیابی کے ساتھ کی۔ ایکچولی وہ انفیکشن کنٹرول کا اس دور میں بڑا شور و غلغلہ تھا، تو میں اس ٹریننگ کے سلسلے میں مجھے ہاسپٹل والوں نے اسپیشلی ایڈوائز کیا کہ میں وہاں جاؤں اور ٹریننگ حاصل کروں۔ یعنی کہ بچپن سے ہی خداوند آپ کو اپنے کاموں میں کے لیے استعمال کرتا رہا اور اپنے نام کو جلال دلواتا رہا۔ وہاں سے جب میں ٹریننگ کر کے انگلینڈ سے واپس آئی تو میں نے اپنے ہاسپٹل میں آ کے پورا فل فلیج انفیکشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ پلس انٹینسیو کیئر یونٹ کی ہیڈ بن گئی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے ہاسپٹل کے کافی کانٹیکٹس ڈیولپ ہوئے۔ اسی سلسلے میں مجھے سی ای او نے سلیکٹ کر لیا کہ میں جو فورن سے ٹیمز آتی ہیں، اور وہ ٹیم اس سلسلے میں آتی تھی کہ شروع میں ایک ڈاکٹر عبدالحق تھے جو ساؤتھ افریقہ میں ہوتے تھے، وہ آتے تھے یہاں پہ پلاسٹک سرجری کرتے تھے فری، اور اس کے بعد پھر ہیلنگ دا چلڈرن والوں نے کانٹیکٹ کیا سیاٹل سے، اس گروپ کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، اور اس کے بعد پھر ہاؤس آف چیریٹی کے ساتھ سی ای او نے مجھے انٹروڈیوس کرا دیا۔ ان کے ساتھ میں نے تقریباً 18 ایئرس اپنے ہاسپٹل کے پلس ہاؤس آف چیریٹی کی خدمت کی۔ ہاؤس آف چیریٹی کا مطلب یہی تھا کہ وہ فری ٹریٹمنٹ ان غریب بچوں کے لیے دیتے تھے جو بچپن میں والدین کی غلطیوں یا کوتاہیوں کے باعث جل جاتے تھے، اور وہ اتنے غریب ہوتے تھے کہ پلاسٹک سرجری کی ٹریٹمنٹ جو اتنی پوری دنیا میں بہت مہنگی ہے وہ نہیں کروا سکتے تھے۔ اتنے پیارے پیارے بچے جو جلے ہوئے آتے تھے، جن کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، جن کے آرگن مسخ ہو جاتے تھے، تو ان کے لیے ہاؤس آف چیریٹی نے بہت کام کیا، اور ان کے ساتھ میں بھی اٹیچ رہی 18 سالوں تک۔ میرا کردار اس دور میں یہ تھا کہ پاکستان سے میں جو بچوں کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتی تھی ان کو وہ امریکہ کے لیے سلیکٹ کرتے تھے، اور امریکہ بچوں کو اسکارٹ کرنے کے لیے میری سلیکشن ہو گئی کہ میں ہر گروپ کو وہاں لے کر جاتی تھی، وہاں بچوں کی ٹریٹمنٹ کرواتی تھی۔ ٹاپ 10 سرجن ہیں ہیوسٹن میں، برن یونٹ کے ہیڈ ہیں، ان کے ساتھ وہ سرجری فری میں سرجری کرتے تھے، اور ہاؤس آف چیریٹی ان کے ایکسپینڈیچر بیئر کرتی تھی، ان کا کھانا پینا رہنا ہر چیز کے لیے ہاؤس آف چیریٹی ذمہ داری اٹھاتی تھی۔ یہ پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی امریکنز، جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہوا۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ کیا آپ کی بہنیں بھی اسی فیلڈ میں ہیں یا ان کی مختلف فیلڈ ہیں؟ نہیں، ہم 3 بہنیں ہیں اور تینوں ہی نرسز ہیں۔ میں یہاں لاہور میں ہوں، مجھ سے چھوٹی میری بہن ورجینیا میں ہوتی ہے، اور اس سے چھوٹی کراچی میں ہوتی ہے، اور تینوں نے کراچی سے ہی ٹریننگ کی ہے۔ ان دونوں نے جناح ہاسپٹل سے ٹریننگ کی اور میں نے سول ہاسپٹل کراچی سے ٹریننگ کی، جہاں پہ مجھے بے حد مہربان استاد ملے، اور میں اس سلسلے میں بہت شکر گزار ہوں ان سب کی، جن میں سے کچھ لوگ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن پھر بھی وہ ہماری یادوں میں، دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آپ سے بات کر کے، آپ کی لائف کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی، مجھے تو بہت برکت ملی، یقیناً ہماری آڈینس کو بھی بہت برکت ملی ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے شو وومنس ٹائم ود انم پرویز میں آئے، اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ امید ہے عزیزو آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں پھر آؤں گی لے کر نیا ایپیسوڈ اونلی آن جان ٹی وی۔